ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا جن کے لیے خلیل اللہ نے دعا کی، سبحان اللہ، انا دعوت ابی ابراہیم۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر آن آپ کا ذکر پر جاری وساری۔ جب سے دنیا بنی بھی نہیں تھی تب سے محبوب کا ذکر جاری وساری۔ ہر نبی نے آپ کا ذکر کیا، ہر نبی کی زبانوں پر آپ کا تذکرہ، صرف ذکر کی نہیں بلکہ اللہ ہم کیا ذکر کریں گے، کیا اجتماع بلا کر ذکر کریں گے، کیا گھروں میں ہم نبی کا ذکر اور تذکرہ کریں گے۔ اللہ جو باقی رہنے والا ہے، ہماری ذاتیں فانی ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں، ہمارا ذکر ختم ہونے والا ہے، ہم سب کچھ ہمارا تذکرہ ختم ہونے والا ہے، لیکن محبوب کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس باقی رب نے آپ کے ذکر کو بلند ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جانتے بھی ہو کیسے خدا عز و جل نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ جبرائیل امین بارگاہ نبوی میں جب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود جانتے ہوئے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل اپنی زبان سے بیان کرو تاکہ میرے امتیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کیسے میرا ذکر بلند کیا گیا ہے، کیسے اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ محبوب اپنی زبان سے، جبرائیل اللہ نے کیسے میرے ذکر کو بلند کیا ہے تم بیان کرو۔ تو جبرائیل امین کہتا ہے محبوب اللہ نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا، فرمایا جہاں میرا ذکر ہو اے محبوب تیرا ذکر وہاں ہوگا، جہاں خدا کا ذکر ہو وہاں میرا ذکر ہو، جہاں میری یاد کیا جائے تیری ذات الگ میری ذات الگ، میں معبود تو بندہ رہا لیکن ذکر دونوں کا ایک ہے، تیرا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر تیرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اذانوں میں محبوب کا ذکر ہے، خدا کے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ میں محبوب کا ذکر ہے، اذانوں میں آپ کا ذکر، نمازوں میں آپ کا تذکرہ۔ وہ نماز جو ہم عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا تو عبادت کسی کی جائز اور درست نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن نبی کی سنت، نبی کا ذکر جاری ہے، نبی کی سنت سے آئے، میرے محبوب اس طرح وضو کر کے نماز پڑھا ہے، وہ وضو کر کے آئے، نبی کا ذکر جاری ہے، غسل کس طرح میرے محبوب نے کیا ذکر جاری ہے، نزول کیسے کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہو۔ آپ کہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کو پشت پر پیٹھ پر مان کر کھڑا ہوں گا، تیری عبادت تیری منہ پر نہ دی جائے گی، عبادت تو میری ہے لیکن یاد مصطفیٰ کی صورت میں آئے، عبادت میرے محبوب کی صورت میں ہو، محبوب کے ذکر میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عبادت تو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم ساری نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور یہ کہہ کر کھڑے ہوتے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اپنا چہرہ اس رب کے لیے کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ساری نماز جب ہم پڑھ لیتے گئے اور جب اتحیات پر پڑھتے پہنچتے گئے، جب تک محبوب پر درود اور سلام نہ پڑھ لے یہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ عبادت تو اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، اپنی عبادت کو اللہ قبول کب کرتا ہے؟ آخر میں اپنے محبوب کے نام کو رکھا کہ عبادت ساری کی ساری تیری تب قبول ہوگی جب آخر میں میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھ لے، تیری نماز قابل قبول۔ اگر درود اور سلام
محبوب کا ذکر نہیں کرے گا اس نماز اور عبادت میں، اس عبادت میں محبوب کا ذکر نہیں کرے گا تو تیری عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کہاں کہاں سے ذکر سے اپنا پیچھا چھوڑا ہوگے؟ ذکر مصطفیٰ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ذکر مصطفیٰ خدا کا ذکر ہے۔ اللہ نے یوں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ نماز، ہم مسلمان، ہمارے ایمان کا اظہار جہاں کہیں بھی وقت میں نماز نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے۔ داعیہ جلسہ نے اشارہ کیا کہ نماز کی اہمیت پر بھی بولے۔ نماز، ہم نوجوان بچپن سے عادی بن جائے، نماز سے برکت ہے، زندگی میں برکتیں، مال میں برکتیں، عمر میں برکتیں ہیں، گھر میں برکتیں ہیں۔ ہمارے ایمان کا اظہار، ہمارے کلمہ پڑھنے کا اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ ورنہ فرق کیا ہے ہمارے اور ایک نہ ماننے والے کے درمیان؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی ہم سے اچھا پہن رہا ہے، وہ بھی پہن رہا، ہم بھی پہن رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نماز ہی کا تو فرق ہے۔ نماز سے ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، ہم خود نماز کے پابند بن جائیں، بچپن سے عادت ڈالو۔ جس طرح آج ہم اسکول کو بھیجنے کے لیے کس طرح بے چین کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اس طرح مسجدوں کو لے آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج مسجدیں ہمارے ویران ہونے کی وجہ سے ڈھائی جا رہی ہے، کبھی اذانوں پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ تین مسلمانوں کے لیے فجر کی اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ آج یہ اعتراض کیا جا رہا ہے ہم پر کہ دو مسلمانوں کے لیے لاؤڈ اسپیکر سن کی نمازوں کی نیند خراب کی جا رہی ہے، کیوں اذانیں دی جا رہی ہے؟ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دیا جائے، اذانوں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ مسجدیں ہمارے خالی اور بند پڑے رہنے کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے؟ غیر حرکتیں ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہے، بتوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم مسلمان مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ ہم خدا کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد و شاد رکھے گا، ہماری قبروں کو نور رکھے گا۔ نماز اولی پوچھ سچ نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نماز کے بارے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر سارے اعمال میں وہ کامیاب اور سارے منازل اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو نوجوانوں عزم کر کے اٹھو، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تقاریب کے لیے، کاروبار کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، ٹیوشن کے لیے، سارے چیزوں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، اور جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ایمان تقاضا کر رہا ہے، وہ کلمہ طیبہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ کلمہ شہادت، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کلمہ شہادت تو پہلا ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزے ہے، حج ہے۔ یہ تو بعد میں، سال میں ایک مرتبہ مال و دولت آ جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے حج رکھا ہے۔ رمضان کے مہینہ آئے تو سال میں ایک مرتبہ روزہ، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، لیکن 5 وقت روزانہ نماز، ہم نماز کے عادی بن جائے تو پھر دیکھیں کہ کتنی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئے گی، کتنی برکتیں آئے گی، کتنا مال آئے گا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ جو پیشانی خدا کے سامنے جھکتی ہے، اللہ اس کو غیر کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، جو 5 وقت خدا کے روبرو وہ پیشانی جو جھکتی ہے، وہ سر جھکتا ہے، پھر کسی اور کے سامنے خدا اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو حاضرین کرام، نماز کی پابندی کرو، گھر میں ہو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، سٹی میں ہو، شہر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو،
5 منٹ کی نماز اس کے لیے وقت نکالے خدا را، یہ ہمارے لیے ہماری اپنی قبر کے لیے اور اپنے حشر کے لیے یہ کام آنے والی چیز ہے۔ نماز کام آنے والی چیز ہے۔ نماز کے لیے توجہ دو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، نماز کے عادی بن جاؤ، پھر دیکھو کہ کتنی برکتیں نماز سے ہے۔ کہ پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو نماز کا کیسے عادی اور پابند بنا۔ حضرت فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آتا ہوں، عمر 4 سال اذان ہوتی، ماں کہتی بیٹے نماز پڑھو۔ آپ بولتے امی جان نماز کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ میں نماز پڑھوں تو کیا دے گا؟ اللہ تمہیں شکر دے گا۔ وضو کراتی، جانماز بچھاتی ماں اور شکر کی پڑیا روزانہ جانماز کے نیچے رکھتی۔ آپ نماز پڑھتے اور جانماز اٹھاتے تو یہ کہتے خدا مجھ کو شکر دیا، مجھے خدا نے مجھے شکر دیا، شوق سے کھا گیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ پہلے کا زمانہ، کیڈبری وغیرہ بھی بنے نہیں تھے۔ آج اسکول کو جا بیٹھے کیڈبری دلا، یہ کام کر کیڈبری دے، تو اس وقت شکر اور گڑ کا دور تھا، وہی کھا لیتے تھے اور اسی میں خوش رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو روزانہ نماز کا اس طرح عادی ماں بناتی تھی۔ ایک دن عصر میں وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے چلے گئے، اذان مغرب ہو گئی، ساتھیوں کہنے لگے خدا سے شکر لینے جانا، جس طرح آج کو گورنمنٹ یہ دے رہی وہ دینے جانا ہے، راشن لینے جانا ہے، فلاں چیز لینے جانا، کیسا بولتے ہیں؟ تو وہ بھی بابا فرید بولے اپنے ساتھیوں کو خدا سے شکر لینا۔ ارے ہنسنے لگے، کیا خدا؟ ہاں مجھ کو نماز پڑھنے پر خدا مجھے شکر دیتا ہے، تمہیں دیتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا، لیکن مجھے تو شکر دیتی ہے۔ آپ باہری وضو کرے دوڑتے ہوئے آئے گھر، جانماز بچھایا، ماں کہتی ہے اے فرید آج وضو کرنا نہیں، ماں میں آج باہر وضو کر کے آ گیا۔ اب ماں بھی ماں تھی، ایک اللہ والے کی ماں، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور عرض کرتی ہے اے باری تعالیٰ، میں اپنے بیٹے کو پابند بنانے کے لیے روزانہ شکر کی پڑیا رکھتی تھی، آج موقع نہیں ملا، راز ظاہر ہو جائے گا، سگریٹ جو راز تھا وہ راز ظاہر ہو جائے گا، اے اللہ میری لاج رکھنا۔ ماں اب خاموش بیٹھ گئی، بابا فرید نماز پڑھے، دعا کرے، جانماز اٹھائے، ماں کو پکارتے امی جان امی جان، بولے بیٹے کیا ہے؟ ماں یہ کیا؟ روزانہ شکر کی پڑیا کی تھی، آج جانماز پورا گڑا بن گیا، حوض کی شکل بن گیا اور حوض میں شکر بھری ہوئی ہے۔ ماں دیکھ کر کہتی ہے بیٹے روزانہ میں رکھا کرتی کہ آج وہ خود رکھا گیا، وہ خود خدا نے تمہیں دیا ہے، وہ خدا نے تمہیں دیا ہے۔ جب اللہ شکر دے سکتا ہے تو کیا جنت نہیں دے گا؟ ہم نماز پڑھنے والوں کو کیا جنت نہیں ملے؟ یقیناً ملے گی۔ اللہ اتنا غفور اور رحیم ہے، نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز اور وضو سے سارے گناہ، وضو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ وضو کے قطرات کے ساتھ جھڑنے لگتے ہیں۔ حضور ایک نے کہا احادیث مبارکہ میں آتا ہے، پھر نماز پڑھیں گے تو پھر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے جماعت کے ساتھ تو پھر کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نماز کی پابندی کا عہد کر کے اٹھو، جو بھی ہو جائے، تقریب آ جائے، شادیاں آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن خدا کے حکم کو ہم کبھی اس سے غفلت نہیں کریں گے۔ یہ عہد کر لو، یہ عہد کر لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ کیسے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئے گی۔ تو حاضرین کرام، جو میرا موضوع جو چل رہا تھا سورہ کوثر، اس کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی کثرت اپنے عطا کر دی۔ اب ذکر سے کوثر سے مراد
اگر اس کی نسبت ذکر کی طرف کر دیا جائے تو کثرت ذکر مراد ہوگا. اتنا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا. اگر کثرت سے مراد اس کی نسبت فضیلت کی طرف کر دے تو اتنے فضائل کے اور فضیلتوں کا رکھنے والا کوئی آپ کی طرح ہوا نہ ہوگا. اتنی شان اور اتنی فضیلت کے رکھنے والے. کوثر سے مراد کثرت فضیلت اگر مراد لیا جائے، کثرت فضیلت مراد لی جائے. امام بوصیری فرماتے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. حضور کے فضائل کی کوئی حد کی نہیں ہے. جبرائیل امین سے پوچھے، جب پوچھا گیا ہے جبرائیل امین تم سارے لوگوں کو جانتے ہو، ساری مخلوق کو جانتے ہو، بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے فضیلت والے کون ہے، سب سے اونچی شان والے کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں خدا کی قسم زمین و آسمان مشرق و مغرب کو پلٹ کر میں نے دیکھ لیا، الٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن حضور سے بڑھ کر میں نے کسی کو فضیلت والا نہیں پایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.